کرٹیکل ریفلیکشن. جب میں سنتا ہوں یہ لفظ کرٹیکل اور ریفلیکشن، یہ دو الفاظ یہ مرکب ہیں، اور ان سے مراد کیا ہے اصل میں؟ جب کرٹیکل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اکثر اس کو منفی معنی میں بھی لیا جاتا ہے. آپ کے خیال سے یہ کیا ہے؟ کرٹیکل ریفلیکشن جی ایک ایسی فیلڈ آف اسٹڈی ہے کہ جو انسان کو اپنی سوچ، اپنی ڈیسیجن میکنگ کو بہتر آرگنائز طریقے سے کرنے کا سمجھ لیں کہ ٹرین کرتی ہے. یعنی اگر میرے سامنے مختلف انفارمیشن کی پیسز آ رہے ہیں تو میں ان کو اینالائز کر کے یہ سمجھ سکوں کہ کون سی بات ٹھیک لگتی ہے مجھے. یعنی انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کے اچھے ٹولز ہیں یہ. ان میں سے ایک ٹول جو ہے یہ کرٹیکل ریفلیکشن ہے. تو اس کا تعلق فیصلے سے، انسان کے اپنے فیصلے سے، ڈیسیجن میکنگ سے بہت زیادہ. رائٹ. تو اس صورت میں اگر میں کسی کے ساتھ کنورس کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، جس طرح سے مجھے یہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی کو یا اس بندے کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی لینس سے دیکھنی ہوگی زندگی، یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑا ہو کے بات کرے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ بات تو اس کو تو ایمپتھی کہیں گے نا جی. یعنی ٹرائی ٹو ٹیک دا پرسپیکٹیو آف دی ادر پرسن، دس از ایمپتھی. اچھا ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی چیز جو ہے یعنی وہ بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے، میں اس کو بالکل آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کوئی کم اہم ہے. کرٹیکل ریفلیکشن کا تعلق اصل میں زیادہ ریشنالٹی سے ہے. یعنی جس وقت آپ کے سامنے وین یو آر ایکسپوز ٹو اے پیس آف انفارمیشن تو آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بات جو ہے یہ کدھر سے شروع ہو رہی ہے، اس کی بنیادوں میں کیا بات ہے، اس کے پریمیسز کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا ازمپشنز موجود ہیں جس کی بیسس پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اس کا انالیسز کرنا، یہ اصل میں کرٹیکل ریفلیکشن ہے. میں اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ بات کروں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو اچھی تربیت دینے کے لیے ہمیں ان کو پنش کرنا چاہیے اگر وہ غلط کریں، اور ریوارڈ دینا چاہیے اگر وہ اچھا کریں، تو اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ یہ کہ اب اگر لیٹس سے اف یو ایگری ود می اور یو ڈس ایگری ود می، تو اس میں آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو آپ نے کیسے ایگری کیا؟ یہ کیا میرے کہنے پہ ایگری کیا ہے یا آپ کے پاس کوئی بیسز ہے اس کو ماننے کی؟ مفروضات میرے ذہن میں ہوں گے پہلے سے، اسمپشنز ہوں گے جن کی بنیاد پہ میں بات کروں. وہ جو اسمپشنز ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے جو اسمپشنز ہیں ان کو انکور کرنا، ان اسمپشنز کو دیکھنا کہ وہ اسمپشنز کتنی ایکوریٹ لگتی ہیں، کیا وہ یونیورسل ریالٹیز ہیں یا وہ میری ریالٹیز ہیں، میرے کلچر کی ریالٹیز ہیں. اس فیصلے کو کر کے پھر یہ دیکھنا کہ کیا اگر وہ اسمپشنز چینج کر دی جائیں تو الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو کیا بنے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک انفارمڈ ڈیسیجن لینا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو برے کام کرنے پر پنش کرنا چاہیے، اچھے کام کرنے پر ریوارڈ دینا چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اس کی ڈیسیجن میکنگ. ہم مثال میں اس کی دیتا ہوں آپ کو. عام طور پر آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. بفور نوئنگ واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ، اف یو ایگری ٹو ڈس ایگری یو آر ایکچولی اگنورنگ. رائٹ. ٹھیک ہے جی. بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو اگنور کریں، ہم اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی اسمپشنز اس کو غلط لگ رہی ہو لیکن وہ بدلنا نہ چاہتا ہو، لیکن مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس کی بات کے پریمیسز کو جان لینے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوکے لیٹس دین ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے. بٹ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا فیکٹ کہ ہم یہ بات کدھر سے شروع ہو رہی ہے، کس طرح سے ادھر تک پہنچی ہے، اس کے بغیر یہ کر نہیں سکتے. اگر کریں گے تو صرف اگنورنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اسمپشنز کو نکالنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جی. اور کانفلکٹس بھی بہت حد تک ریزالو ہو سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی جی.